بریلوی اور دیوبندی، میں چاہتا نہیں ہوں کہ اس تقسیم پہ بات کروں، نہ میں نے کبھی کی ہے، لیکن تسلی کے لیے بریلوی حضرات سے اور نوجوانوں سے بھی عرض کرتا ہوں کہ تم اگر یہ حوالہ جات نہ مانو، اگرچہ شاہ ولی اللہ بریلویوں دیوبندیوں اہل حدیثوں کا مشترک ہے، شاہ عبدالعزیز بریلوی دیوبندی کا مشترک ہے، مجدد الثانی بریلوی دیوبندیوں کا مشترک ہے، لیکن چلو اگر ان کی بات نہ بھی مانی جائے تو میں بریلوی نوجوانوں سے، بریلوی دوستوں سے عرض کرتا ہوں، فتاوی رضویہ اٹھاؤ، رد الرفتہ مولانا احمد رضا خان بریلوی کا اٹھا لو، اس میں احمد رضا خان بریلوی نے جو فتویٰ لکھا ہے اس کے اردو الفاظ یہ ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ شیعوں کا بڑا ہو یا چھوٹا، مرد ہو یا عورت، دیہاتی ہو یا شہری، مرد ہو یا عورت، قطعاً یقیناً لا ریب لا شک کافر اور خارج الاسلام ہے۔ یہ لکھتے لکھتے آگے لکھتی کہتے ہیں کہ جو شیعوں کو کافر نہ سمجھے اس کے لیے پھر لفظ استعمال کیے، من شک فی کفرہ وعذابی فقط کفرا، کہتا ہے جو شیعوں کے کفر میں شک کرے وہ بھی کافر ہے۔ اٹھاؤ فتاوی رضویہ، میں نے تو نہیں لکھا، رد الرفتہ اٹھاؤ، میں نے نہیں لکھا ہے، علماء دیوبند کی بات ہے تو اپنے اکابرین کے فتاوی جات پڑھ لیجئے، علماء بریلی کی بات ہے تو ان کے فتاوی جات پڑھ لیجئے، علماء الحدیث کی بات ہے تو الحدیث علماء کے فتاوی جات پڑھ لیجئے، اس میں آپ کو شیعوں کے خلاف فتویٰ کفر ملے گا اور ضرور ملے گا۔ اگر فقہاء کی بات کرتے ہو تو فتاوی عالمگیری اٹھاؤ، اور سوچنا سمجھنا چاہتے ہو تو در مختار اٹھاؤ جو ہر مفتی کی میز پہ پڑی ہے، اس میں لکھا ہوا ہے کہ جو شخص صدیق اکبر کی صحابیت کا انکار کرتا ہے وہ قطعاً مسلمان نہیں بلکہ کافر ہے۔ آپ کہاں تک مجھے لے کے چلیں گے اور میں کہاں تک ان حوالہ جات کا انبار لگاتا چلا جاؤں گا؟ رب کعبہ کی قسم، تسلی کرنے کے بعد میں نے یہ آواز بلند کی ہے، 20 برس شیعت کا مطالعہ کیا ہے طالب علم کے دور سے، اور صرف مطالعہ ہی نہیں کیا بلکہ تنقیدی نگاہ سے مطالعہ کیا ہے کہ پتہ چلے، حقائق معلوم ہوں کہ حقیقت کیا ہے، باطل کیا ہے، جھوٹ کیا ہے، سچ کیا ہے اور حقائق کیا ہے۔ گرامی قدر سامعین، سوچ سمجھ کر میں نے یہ آواز اٹھائی ہے۔ مزید کہتا جاؤں، امام اہل سنت رئیس المناظرین علامہ عبدالشکور لکھنوی کو آج دنیا سے گئے ہوئے بھی تقریباً نصف صدی بیت رہی ہے، نصف صدی کے قریب، آج سے 70 سال پہلے عبدالشکور لکھنوی نے شیعوں کو ایک چیلنج دیا تھا، جو چیلنج ان کے رسالہ النجم میں موجود ہے۔ یہ چیلنج تھا کہ دنیا جہان کا کوئی شیعہ اگر اپنا ایمان قرآن پر اور ختم نبوت پہ ثابت کر دے تو حضرت لکھنوی لکھتی ہیں، مالک عرش کی قسم عبدالشکور شیعہ ہو جائے گا۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، کیا عبدالشکور لکھنوی غیر معتبر عالم تھا؟ کیا عبدالشکور لکھنوی جذباتی مولوی تھا؟ کیا عبدالشکور لکھنوی فرقہ واریت پھیلاتا رہا ہے؟ کیا عبدالشکور لکھنوی متقی اور پرہیزگار عالم نہیں تھا؟ میرا تمام مکتب فکر اس کو امام اہل سنت کہتے، اور وہ یہ اعلان کر رہا ہے، آج 70 سال بیت گئے ہیں، امام اہل سنت کے اس اعلان کو شیعہ کے بڑے چھوٹے کسی نے اس چیلنج کو قبول نہیں کیا۔ میں آج پھر عبدالشکور لکھنوی کے چیلنج کو دہراتا ہوں کہ دنیا جہان کا کوئی شیعہ اپنا ایمان اس قرآن پر ختم نبوت پہ ثابت کر دے، رب کعبہ کی قسم عبدالشکور لکھنوی کی اتباع میں بات کرتا ہوں کہ حق نواز شیعہ ہو جائے گا۔ آؤ ہمارے اس چیلنج کو قبول کرو، ہمیں فرقہ واریت کے تانے دے کر ہماری راہ مت روکو، یہ راہ نہیں رکے گی۔ ہم سمجھ چکے ہیں کہ شیعت کتنا بڑا خطرناک فتنہ ہے، اور خصوصاً خمینی کے انقلاب کے بعد پاکستان میں جو گندا لٹریچر، جو غلاظت شیعت نے پھیلائی ہے، اس کی موجودگی میں لمحہ بھر کے لیے بھی نرمی نہیں کی جا سکتی ہے۔ میں نے علماء کرام کے فتاوی جات آپ کے سامنے رکھے، موجودہ دور کے علماء، آپ کے پشاور کے علماء کے دستخط ہیں، پنجاب کے علماء کے دستخط ہیں، بنگلہ دیش کے علماء کے دستخط ہیں، انڈیا کے، سعودی عرب کے، اور ان تمام ممالک اور اکابرین کے دستخطوں کے ساتھ ایک فتویٰ پاکستان میں شائع ہوا ہے، یہ میرے ہاتھ میں ہے۔ اس میں
इंडोनेशिया, अरब अमारात, सऊदी अरब, इराक, अमेरिका, बरतानिया, इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान, फिर पाकिस्तान के चारों सूबों के उलमा के दस्तखत मौजूद हैं और अल्फाज ही हैं कि शिया कायनात का बदतरीन काफिर है। तन्हा हक निवास तो नहीं, अकेला मैं तो नहीं ये बात कह रहा। ये किताब पाकिस्तान में छपी है, हुकूमत इसे चैलेंज करे, शिया चैलेंज करे इस फतवे को, ताकि ये तमाम मुफ्ती हम अदालत में ला के खड़े कर दें कि अपने फतवे पे दलाइल दो। चैलेंज करना चाहिए शियों को, ये नहीं करना चाहिए। ऊंची आवाज से और बुलंद आवाज से ये फतवा जो आज इस दौर में उलमा का छपा हुआ फिर रहा है, शियों को चाहिए इसे चैलेंज करे, ताकि ये तमाम मुफ्ती अपने फतवे के दलाइल लेकर अदालत में आए। हमेशा के लिए एक फैसला हो, शीयत में अगर सकत है, जान है, और अगर वो चाहते हैं कि उन्हें काफिर न कहा जाए, वो इस फतवे को चैलेंज नहीं करना चाहिए। अगर ना करें तो फिर तुसी साडा मुंह बंद कर ही रखो। ये थोड़ी बहुत पंजाबी भी समझ लियो कि नहीं। अगर वो चैलेंज ना करें तो आप हम ही चुप रहने का दर्श देते चले जाएंगे। जी सब मुझी से कहती हैं कि नीचे रख निगाह आपने, कोई उनसे नहीं कहता ना निकलो यूं यहां होकर। हमें दर्श दिया जाएगा कि चुप रहो, मुंह बंद रखो। फिर एक बात यह भी कहता जाऊं, शिया सियासी फिरका है। अगर आप इस्लाम चाहते हैं तो शिया एंटी इस्लाम है। उसकी हदीस की कुतुब आपसे जुदा है, उसकी फिका आपसे जुदा है, उसकी नमाज आपसे जुदा है, उसकी ज़कात आपसे जुदा है, उसका रोजा आपसे जुदा है, उसका जनाजा आपसे जुदा है, उसकी अजान आपसे जुदा है, उसका कलमा आपसे जुदा है, उसकी विरासत आपसे जुदा है, उसकी निकाह आपसे जुदा है, उसकी तलाक आपसे जुदा है। पूरा का पूरा दीन जब आपसे जुदा है और आप पाकिस्तान में इस्लाम चाहते हैं, बतलाओ कि एक इस्लाम चाहते हो या दो चाहते हो। शिया और पेश करता है, तुम और पेश कर रहे हो। एक आध मसले में इख्तिलाफ हो तो निपटाया जा सकता है, यहां तो तमाम ईमानियात में बुनियादी इख्तिलाफ है। तुम बुखारी शरीफ को हदीस की किताब कहते हो, वो बुखारी शरीफ पे लानत भेजते हैं। वो उसूल काफी को हदीस की किताब कहते हैं, तुम उसूल काफी पे लानत भेजते हो। बतलाओ तो